موت کے بعد سے قیامت قائم ہونے تک ہر شخص پر جو زمانہ گزرتا ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ کے لغوی معنی پردہ اور آڑ کے ہیں۔ چونکہ یہ زمانہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک آڑ ہوتا ہے، اس لیے اسے برزخ کہتے ہیں۔ حضرات گرامی، آخرت کی مراجعت کے وقت سب سے پہلے آپ کو ملک الموت سے ملنا ہے، اور ملک الموت کے معنی ہے موت کا فرشتہ۔ ان کا نام حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے۔ موت بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب موت کو پیدا کیا تو اس کے سامنے 10 لاکھ پردے ڈال دیے، اور ہر پردے کا طول و عرض زمین و آسمان سے کہیں بڑا ہے۔ موت کی جسامت کا حال اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر تمام دنیا کے دریاؤں اور نہروں کا پانی اس کے سر پر ڈالا جائے تو ایک قطرہ پانی زمین پر نہ گرے، اور ساری کائنات اس کے سامنے ایسی رکھی ہوئی ہے جیسے کسی شخص کے قدموں میں کوئی چھوٹی سی تھالی رکھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو جب موت پر مسلط فرمایا تو انہوں نے عرض کیا، خداوند، موت کیا چیز ہے؟ پروردگار عالم نے موت کے سامنے سے سارے پردے ہٹا دیے اور فرشتوں کو حکم ہوا، آؤ تم سب موت کو دیکھ لو۔ فرشتوں نے جب موت کا نظارہ کیا تو بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ان کو ہوش آیا تو پوچھا، الہی کیا موت سے بھی بڑی کوئی چیز دنیا میں موجود ہے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا، موت کو میں نے پیدا کیا، موت سے بڑا میں ہوں اور مجھ سے بڑا کوئی نہیں، اور دنیا میں جتنی مخلوق میں نے پیدا کی ہے اس کا ایک بار موت سے ضرور واسطہ پڑے گا۔ حق تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی خصوصی طاقت سے حضرت عزرائیل نے موت کو پکڑ کر اپنے ہاتھ پر بٹھا لیا، اور اسی کے ذریعے وہ جانداروں کی روح قبض کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، اب ذرا ملک الموت کی شکل و صورت سے متعلق بھی سن لیجئے۔ روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خداوند عالم نے نبوت کی خلت سے نوازا تو خدا کے حکم سے ملک الموت بھی حضرت ابراہیم کو مبارکباد دینے آئے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ملک الموت سے پوچھا کہ مجھے یہ بتا دو کہ تم کافروں کی روح کس صورت سے قبض کرتے ہو؟ ملک الموت نے کہا کہ وہ خوفناک اور ہیبت ناک نظارہ آپ نہ دیکھ سکیں گے۔ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں، مجھے تم دکھاؤ تو۔ ملک الموت نے کہا، اچھا ذرا منہ پھیر لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب منہ پھیر کر اس کی طرف دیکھا تو ایک سیاہ بادلوں والا ہیبت ناک اتنا لمبا آدمی نظر آیا جس کا سر آسمان سے لگا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ اس کے منہ سے آگ کے شعلے اور دھوئیں نکل رہے تھے، اور اس کے جسم کے مسامات سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ خوفناک منظر دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد آپ کو جب ہوش آیا تو دیکھا ملک الموت اپنی پہلی شکل و صورت میں بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا، اگر کافر کو اذیت اور سختی پیش نہ بھی آئے تو تمہاری یہ بھیانک اور ہیبتناک صورت ہی اس کے لیے بڑا عذاب ہے، اور یہی اس کو کافی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ذرا مومن کی قبض روح کا بھی نظارہ دکھا۔ ملک الموت کے کہنے پر آپ نے منہ پھیر کر دیکھا تو سامنے نہایت حسین اور خوبصورت اور خوش وضع اور بہترین ملبوس میں خوشبودار نوجوان بیٹھا تھا۔ آپ نے فرمایا، اگر مومن کو کرامت اور بزرگی حاصل نہ بھی ہو تو تمہاری حسین و جمیل دل پذیر جاں فضا صورت ہی کافی ہے کہ یہ دیکھتے ہی روح اس پر فدا ہو جائے۔ حضرت ابراہیم نے دریافت فرمایا کہ اگر ایک آدمی مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں ہو تو یہ عالم بہت وسیع اور کشادہ ہے، کہیں وبا پھیل رہی ہو اور کہیں جنگ ہو رہی ہو، ایسی صورت میں تم روح کے قبض کرنے کے فرائض کیسے انجام دیتے ہو؟ ملک الموت نے جواب دیا کہ جب ایسے مواقع پیش ہوتے ہیں تو میں اللہ کے حکم سے ارواح کو بلاتا ہوں، اور وہ میری 2 انگلیوں کے درمیان آ کر جمع ہو جاتی ہیں، اور میرے روبرو تمام زمین اس طرح سمٹ کر آ جاتی ہے جس طرح کسی آدمی کے سامنے تشت رکھ دی جائے اور وہ جو چیز چاہے اٹھا لے اور جسے چاہے چھوڑ دے۔
मुझे रूह कब्ज करने में कोई दुश्वारी और मुश्किल नहीं। रवायत है कि बाज अंबिया ने मौत से कहा कि लोगों को तू अपनी आमद की इत्तला पहले से क्यों नहीं देती? उसने जवाब दिया कि मेरी आमद से पहले मेरे कासिद मेरा पैगाम पहुंचा देते हैं। हादसात और इनकलाबात, बुढ़ापा, बालों की सफेदी, बीमारी, बसारत की कमजोरी वगैरह मेरे कासिद ही तो हैं, मगर लोगों को फिर भी होश नहीं आता और वो गफलत के पर्दे में रहते हैं। भाई और बहनों, अब जरा मुलाहिजा कीजिए कि मलकुल मौत के मुआविनीन कौन कौन हैं। रबी बिन अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से किसी शख्स ने पूछा कि क्या मलकुल मौत तन्हा रूह कब्ज कर लेता है? उन्होंने जवाब दिया कि मलकुल मौत के बहुत से फरिश्ते मुआविन और मददगार हैं जिनको अल्लाह ने मुकर्रर कर रखा है और वही इस काम को अंजाम देते हैं, और मलकुल मौत उन सब फरिश्तों के अफसर हैं जिनकी तेज रफ्तारी का यह आलम है कि उनका एक कदम मशरिक में पड़ता है और दूसरा कदम मगरिब में। मलकुल मौत के साथ रहमत और अजाब के फरिश्ते रहते हैं। नेकों की रूह कब्ज करके रहमत के फरिश्तों के हवाले कर दी जाती है। हजरत अनस से रवायत है कि सरवर कायनात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत के वक्त मैयत को चारों तरफ से फरिश्ते घेरे और जकड़े रहते हैं। अगर वो ऐसा न करते तो मरने वाले मौत की सख्ती और शिद्दत तकलीफ से जंगलों में भागे भागे फिरते, और नेक बंदे की मैयत पर फरिश्ते दुआ और इस्तिग़फ़ार उस वक्त तक करते रहते हैं जब तक उसके मुताल्लिकीन तकफीन और तदफीन से फारिग नहीं हो जाते। इस तरह मलकुल मौत के साथ बहुत से फरिश्ते रहते हैं।